حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن محمد. اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سن 78 ہجری حجاج نے محلب کو خراسان کا اور عبید اللہ بن ابی بکر کو سجستان و سندھ کا امیر مقرر کیا تھا. سندھ و سجستان پر مشرق کی طرف سے ہندیوں اور شمال کی طرف سے ترکوں اور مغلوں کے حملے ہوتے رہتے تھے. اس لیے حضرت حمزہ بن عدی ایک چست و چالاک اور خوب مسلح دستہ فوج دے کر مقام کرمان میں مقیم کر دیا اور حکم دیا تھا کہ جس وقت سجستان اور سندھ کے عامل ضرورت ہے. سر یہ پاکستان والا سین سجستان آئین کے ساتھ جو ملحق علاقے ہیں نا وہی ہے. عامل کو ضرورت پیش آئے کہ اس کی مدد کرو. عبید اللہ بن ابی بکرہ اپنے صوبہ میں پہنچ کر انتظام ملکی میں مصروف ہوا اور حمیان بن عدی کو کرمان میں ایک زبردست فوج اپنے ماتحت دیکھ کر باہر ہو گیا اور بجائے کہ خود عبید اللہ بن ابی بکرہ کے علاقہ پر حملہ کیے گئے. حجاج نے کے باقی فکر عبد الرحمن بن محمد ہاں ایک منٹ دیکھو. عبد الملک حجاج بن یوسف کے خلاف سب سے بڑی بغاوت عبد الرحمن بن الاشعث نے کی تھی. کس نے؟ عبد الرحمن بن الاشعث. یہ تھا. یہ بعد میں اس کا پورا ذکر بھی آ جائے گا. یہ جو ترکستان کی طرف حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا تاکہ وہاں اس علاقوں کو فتح کر لے، لیکن یہ اس کے ساتھ مل گیا. جو ترکستان کا ایک غیر مسلم بادشاہ تھا اس کے ساتھ وہ مل گیا. بعد میں حجاج بن یوسف نے ایک قاصد کے ذریعے اس کو پیغام پہنچایا ترکستان کے بادشاہ کو کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم آپ کو 10 سال یا اس طرح لگ بھگ کچھ سال جو ہے نا ہم آپ کو خراج بھی معاف کریں گے اور آپ کی علاقے پر چڑھائی بھی نہیں کریں گے. چنانچہ عبد الرحمن ابن الاشعث کے ساتھ اس نے غداری کی اور ان کو پکڑ کر حجاج بن یوسف کے حوالے کر دیا. تو پھر اس کو حجاج بن یوسف نے قتل کر دیا اور بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، راستے میں وہ کہیں بھاگ گیا تھا اور پھر ان کا پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کس طرف چلا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ چلو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حجاج نے پر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو نے یہ تو پڑھ لیا نا، نہیں پڑھا. عدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا. عبد الرحمن بن محمد نے حمیان بن عدی کو ہزیمت دے کر روانہ کر دیا اور خود چند روز کرمان میں مقیم رہ کر واپس چلا آیا. اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ شاہ ترکستان مسمی ردبیل نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمان سے صلح کر رہی تھی. عبید اللہ کہنے پر وہ چند روز عبید اللہ کو خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر پر آمادہ ہو گیا. عبید اللہ نے اس کے ملک پر چڑھائی کی. ردبیل کے قبضہ میں بدخشان و کافرستان و افغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا. ہاں وہی ہے رتبیل کا جو علاقہ تھا نا، جو میں کہہ یہ رتبیل کا علاقہ جس کو آج کل ترکستان، اس زمانے میں بھی ترکستان، اور جس کو آج کل وسطی ایشیا کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ تھی. ٹھیک ہے. چلو اس کے علاوہ علاقہ پر فوج کشی کے وہ سامنے سے فرار ہوتا ہوا عبید اللہ بن ابی بکرہ کو ایسے مقام تک لے گیا جہاں سے عبید اللہ کے لیے واپس ہونا سخت دشوار تھا. آخر مسلمانوں کی فوج دروں میں گر گئی. بہت سے آدمی ضائع ہوئے. شریح بن ہانی بھی اس جگہ کام آئے. حالت میں اپنے مقام تک پہنچے. سجستان کر کی تباہی و بربادی کا حال حجاج بن یوسف سرکشی کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو اطلاع دی. حجاج نے 20,000 سوار کوفہ تھے اور 20,000 پیدل بصرہ سے مرتب کر کے 40,000 کے لشکر کو آزمودہ کار عبد الرحمن بن اشعث سردار بنایا. اسی طرح اس عرصہ میں خبر پہنچی کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ نے سجستان میں وفات پائی. حجاج نے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو سجستان کے سندھ گورنی بھی عطا کی اور ردبیل کے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا. عبد الرحمن بن محمد بن اسا اسلام کے ساتھ سجستان پہنچا اور ردبیل کو معلوم ہوا کہ اب میرے ملک پر حملہ ہونے والا ہے تو بہت گرایا کچھ مگر کچھ نہ کر سکا. عبد الرحمن نے اس کے ملک پر فتح کرنا شروع کیا اور اس بات کا لحاظ رکھا کہ جو آگے کو بڑے پہاڑوں کی دھرے اور گھاٹیوں میں چوکی پہرے قائم کرتا جائے. عرض ردبیل کے ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ فتح کر کے پیش قدمی کو آئندہ سال کے لیے روک دیا اور حجاج کو فتح نامہ کے ساتھ اطلاع دی کہ باقی حصہ ہم نے آئندہ سال کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس مفتوحہ علاقہ کا انتظام عمدگی سے کر لے اور فوج بھی تازہ دم ہو جائے.
حجاج اس داشت کو پڑھ کر سخت ناراض ہوا. اس نے حکم بھیجا کہ تم اپنی پیش قدمی کو جاری رکھو. ردبیل کی فوج کے لوگوں کو جو تمہاری قید میں ہے قتل کر دو اور قلعوں کو منہدم کر دو. اس حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی فوراً دوسرا اور تیسرا حکم بھی اس مضمون کا روانہ کیا. تیسرے حکم میں یہ بھی لکھا کہ اگر تو نے ہمارے اس حکم کی تعمیل نہ کی یا کی بہتر، ورنہ تو اپنے آپ کو معذور سمجھ اور تیری جگہ تیرا بھائی اسحاق بن محمد بن اشس امیر لشکر ہے. یہ تینوں حکم عبد الرحمن بن محمد کے پاس یک کے بعد دیگر پہنچے. عبد الرحمن نے حجاج کو احکام کو پڑھ کر تمام لشکر کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ میں نے تم سب لوگوں کے مشورے سے یہ بات قرار دی تھی کہ ہم ترکوں کے مفتوحہ ملک کا انتظام کریں اور اس سال اپنی مضبوطی اور تیاری مکمل کر کے آئندہ سال بقیہ ملک کو فتح کرے. لیکن حجاج ترکوں سے لڑنے اور بلا توقف حملہ آور ہونے کو لکھتا ہے. اسے تمہارے تھک جانے اور آرام کرنے کا بھی خیال نہیں ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں تمہارے بھائی پچھلے دنوں برباد ہو چکے ہیں. میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور تم ہی جیسا ایک شخص ہوں. اگر سب لوگ لڑنے اور آگے بڑھنے پر آمادہ ہیں تو میں سب کے ساتھ ہوں. اس تقریر کو سن کر تمام کوفی بصری ایک یکلخت فروختہ ہو گئے اور ایک زبان ہو کر کہنے لگے ہم حجاج کے اطاعت ہرگز نہ کریں گے اور ہرگز اس کا کہنا نہ مانیں گے. عامل بن وائلہ کنانی کہنے لگا کہ حجاج تو اللہ کا دشمن ہے. اس کو امارت سے معزول کر کے عبد الرحمن بن محمد کے ہاتھ پر امارت کی بھیٹ کر لو. ہر طرف سے لوگ بولتے کہ ہاں ہاں ہمیں یہ بات بدل منظور ہے. عبد الرحمن بن شیخ نبی نے اٹھ کر کہا کہ چلو